بیڈ پہ کھانا کھانا, بیڈ پہ واش روم کرنا, بیڈ پہ میں سب کچھ کرتا تھا. تو امی جو ان سی تھیں, ایون کہ امی میرا واش روم تک صاف کرتی تھیں. یہ بھی وقت تھا. بہت بڑی بات. میں سب سے بڑا ہوں بھائیوں میں, میرے بھائی چھوٹے بھی میرا واش روم صاف کرتے, کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں. میں یونیورسٹی کی ڈگری کر ہی نہیں سکتا تھا بالکل بھی. میری امی سلائی کرتی ہیں, میرے ابو سبزی کا کام کرتے ہیں, ان کی دکان ہے. مدثر کی باتوں کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں اور سنتے کانوں کو میرا سلام. جی تو ناظرین, آپ میرے چہرے پہ ایک اسمائل دیکھ رہے ہیں. جی ہاں, یہ اسمائل کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آج میں ایک ایسی موٹیویشنل اسٹوری لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. اسے سنتے ہی آپ, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ڈسیبل بندے ہیں وہ ڈسیبل نہیں رہیں گے انشاءاللہ, وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے. ہمارے موجودہ ڈاکٹر نعمان صاحب, یہ ڈاکٹر نعمان صاحب پہلے نہیں تھے, اب ڈاکٹر نعمان صاحب بن چکے ہیں. ان کی اسٹوری ایک موٹیویشنل بھی ہے, ہارٹ ٹچنگ بھی ہے. موٹیویشنل کیسی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, ہارٹ ٹچنگ کیسی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. موٹیویشنل ایسی ہے کہ 2011 میں یہ جوائن کرتے ہیں یونیورسٹی آف لاہور. 2011 میں یہ جوائن کرتے ہیں یونیورسٹی آف لاہور. اسٹڈی چلتی رہتی ہے, اسٹرگل چلتا رہتا ہے. 2015 میں ان کا ایک ایسا لائف انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ان کی لائف موو ہوتی ہے 4 سال بیڈ ریسٹ پہ. 4 سال ان کی پوری زندگی, میں کہتا ہوں کہ 4 سال ایک زندگی کا حصہ ہے. 15-20 سال جس بندے کی ایج ہے, 4 سال اس کے لیے ایک زندگی کا بڑا خاص حصہ ہے. بیڈ ریسٹ پہ گزرتی ہے, ٹریٹمنٹ پہ گزرتی ہے, ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے. اسکالرشپ پہ اپنے آپ کو ایسا امپروو کرتے ہیں کہ اسکالرشپ کی بیس پہ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کا کورس بھی کرتے ہیں, ڈگری حاصل کرتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی کیا لائف سٹائل ہے, ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا اسٹرگل کیا اور اب ہماری ناظرین سے کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کا کیا پروسیس تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ سلمان بھی, میں بڑا شکر گزار ہوں, میں ٹھیک ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح ہو گیا. لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے, آپ موٹیویٹ ہوئے ہیں, اپنے آپ کو اسٹینڈ اپ کیا ہے, بیک فٹ پہ نہیں لے کر آئے. فیملی کے کیا کمنٹس تھے 4 سال بیڈ ریسٹ کے بعد, یہ کیسے آپ نے ڈاکٹر نعمان کا لفظ کیسے لگ گیا؟ بھائی جان, میری ڈگری جو تھی نا وہ اسٹارٹ ہوئی تھی 2011 میں 100% اسکالرشپ پہ, کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں. میں یونیورسٹی کی ڈگری کر ہی نہیں سکتا تھا بالکل بھی. تو میری امی سلائی کرتی ہیں, میرے ابو سبزی کا کام کرتے ہیں, ان کی دکان ہے. اور یہ جو گھر ہے ہمارا وہ راشن جو ہمیں کوئی لے کے دیتا ہے. اس طرح کے ہمارے حالات ہیں. تو ان حالات میں اسکالرشپ مل جانا مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا, اور وہ بھی 100% اسکالرشپ. ہاں بالکل ٹھیک جا رہی تھی یونیورسٹی کی ڈگری. 4 سال ہو گئے تھے. 2015 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں نا میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھیں. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا, بہت سیویئر قسم کا. ایک بازو کی ہڈی اس میں فریکچر ہو گئی تھی, 3 میری ہاتھ کی انگلیاں فریکچر ہو گئی تھیں, اور ایک میری ہپ جوائنٹ کی بون فریکچر ہو گئی تھی جس کو ہم کولے کی ہڈی کہتے ہیں. ہاں وہ میری فریکچر ہو گئی تھی. تو ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. ڈاکٹرز نے کیا کیا, ڈاکٹرز نے روڈس لگا دیے تھے ٹانگ کے اندر نا. تو میری جو بون تھی وہ جڑنے کی بجائے وہ زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی, اس کو انفیکشن ہونا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ایک تو آپ کی زندگی تب اللہ تعالیٰ نے بچائی تھی, اگر ابھی زندگی بچانی ہے نا, کیونکہ انفیکشن بہت سیویئر تھا. MRSA انفیکشن کا نام ہے, آپ لوگ سرچ کیجئے گا. تو وہ اتنا سیویئر تھا کہ اس نے میری ٹانگ کی ہڈی کو سارا خراب کرنا شروع کر دیا. تو ڈاکٹرز نے کہا اس کو کٹوا دیں. تو بھائی وہ کٹوا دی. اس کی وجہ سے میری ٹانگ جو وہ 5 انچ شارٹ ہو گئی اور میں ڈسیبل ہو گیا. آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میری ڈسیبلٹی کی ہے. تو بھائی جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بچہ بہت سیویئر ہے, اس کا سروائیول بہت مشکل ہے. میرے ماموں کو نا کال کی ہاسپٹل والوں نے. میرے ماموں نے اتنا سیریس نہیں لیا, کہتے نارمل سا ایکسیڈنٹ ہوگا. لیکن جب میرے ماموں جا کے دیکھا کہ میں سارا زخموں میں چور ہو چکا تھا, میرے جسم میں کانچ تھے, ابھی بھی ادھر کانچ ہے, نکلا نہیں ہے. تو اس حد تک سیویئر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی زندگی بچانی ہوتی ہے نا تو وہ بچا لیتا. اچھا نعمان بتائیے گا مجھے کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ بیڈ ریسٹ پہ ہو گئے 4 سال, جب یہ نیا حادثہ ہوا تو گھر والوں کے کیا کمنٹس تھے, کیا فیلنگس تھیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں بیک کر سکیں؟ آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے یا فیملی نے بھی موٹیویٹ بہت کیا ہے؟ جی یہ بہت ضروری بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو گھر والے ڈیفینیٹلی پریشان تو ہوتے ہیں بہت زیادہ, لیکن میری امی نے شکر ادا کیا. کیوں شکر ادا کیا؟ اس لیے کہ میرا بیٹا جیسے بھی ہے میری آنکھوں کے سامنے تو ہے.
سلامت تو ہے. آج کل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو اٹھاتا کوئی بھی نہیں ہے بھائی. بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, پکچرز بناتے رہتے ہیں, لیکن مجھ پہ اللہ نے کرم کیا تو اس چیز کا شکر کر رہی تھیں میری امی. مجھے دعائیں دیتی تھیں, میرا ساتھ تھیں, امی کا ساتھ تھا, گھر والوں کا ساتھ تھا. تو ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. میں ٹوٹلی بیڈ ریسٹ پہ تھا پہلے 2 سال ایکسیڈنٹ کے بعد, جس میں بیڈ پہ کھانا کھانا, بیڈ پہ واش روم کرنا, بیڈ پہ میں سب کچھ کرتا تھا. تو امی جو سی تھیں, ایون کہ امی میرا واش روم تک صاف کرتی تھیں. یہ بھی وقت تھا. بہت بڑی بات. میں سب سے بڑا ہوں بھائیوں میں, میرے بھائی چھوٹے بھی میرا واش روم صاف کرتے تھے. میرے گھر والوں نے اس حد تک میرا ساتھ دیا ہے. تو ان چیزوں کی موٹیویشن مجھے ملی کہ میں بیڈ پہ ہوں, کوئی بات نہیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ اب خود بہتر ہوں گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, میں تھوڑا بہتر ہوتا گیا. تو جب میری بون کٹ گئی نا اور میں ڈسیبل ہوا تو اس کے بعد ذرا بہتر ہونا شروع ہوا. تو 4 سال ٹریٹمنٹ میں گزرے میرے اس طرح سے. تو دوبارہ پھر میں نے ڈگری کنٹینیو کی. تو میری موٹیویشن میری فیملی تھی, میری امی کی دعائیں تھیں, اور میری امی کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے. ان چیزوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. اچھا نعمان میں مجھے بتائیں, ایٹ دی لیسٹ لاسٹ ٹائم اب آپ بہت بڑے موٹیویشنل ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنے ڈسیبل دیکھ رہے ہیں نا آپ کو, جو بندے ڈسیبل ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ انٹرویو کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈسیبل فیل نہیں کریں گے. اگر وہ اسی کو سمجھ پائے تو کیا کہنا چاہتے ہیں بڑے بڑے بندوں سے, افسران سے, ہماری گورنمنٹ سے, کیا آپ کو کچھ ایسا دیا جائے جس سے آپ ڈسیبل تو ہیں لیکن آپ نہیں مانتے, اچھی بات ہے کیونکہ آپ نے امپروو کر لیا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نیڈڈ ہے, ان کی ضرورت ہے, تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو پیغام ہے ان سب کے لیے جو ڈسیبل ہو کے ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں, بھیک مانگ کے زندگی گزار دیتے ہیں. ہمیں ہماری امی نے بڑا حق حلال کا کمایا ہے. تو وہ چیز بچپن سے ہی ہمارے اندر آ گئی تھی کہ بھائی ساری زندگی مانگ کے نہیں گزارنا. تو ابھی میں نے جیسے بھی ڈگری پوری کی ہے نا, تو اب میرا یہ ہے کہ میں نے اپنا کلینک ڈالنا ہے تاکہ میں حق حلال کا کماؤں. جیسے لوگ راشن ہمیں دیتا ہے, کوئی دے دیتا ہے, اب میں چاہتا ہوں وہ نہ لیں ہم, میں اپنا کلینک ڈال کے سکون کے ساتھ بیٹھ کے حق حلال کا کما سکوں, اپنا روزگار کا میرا ذریعہ بنے. تو میری لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں میرے کلینک کے لیے. میرا کیس جس نے بھی ویریفائی کرنا ہے وہ ہر طرح سے ویریفائی کر لے, میری یونیورسٹی سے میری اسکالرشپ کا ویریفائی کر لے, جنہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا وہ مزید ویریفائی کر لے. اور اس کے علاوہ ساری پکچرز ویڈیوز میں آپ کو دوں گا, ایکس رے سب کچھ, جو بیڈ ریسٹ پہ تھا وہ بھی سارا کچھ آپ نے لگانا ہے تاکہ دنیا دیکھے. اور اس کے علاوہ بھائی میں ایک غریب گھرانے سے ہوں نا, تو جب ٹریٹمنٹ اتنا مہنگا تھا میں کروا ہی نہیں سکتا تھا. میں نے سوشل میڈیا کمپین چلائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی میرا ساتھ بنا دیا تھا. لوگوں نے مجھے ڈونیٹ کیا, میں نے ٹریٹمنٹ کروایا, اور آج میں آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں. ان سب کا شکر ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا. میرے پنجاب کالج کے دوستوں نے سپورٹ کیا تھا, لیکن میرے یونیورسٹی کے دوستوں نے میرا ساتھ بالکل چھوڑ دیا تھا, بالکل ہی. بھائی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ہے نعمان بھائی کی سٹوری, آپ نے جانی. نعمان بھائی اب ڈسیبل ہیں یا نہیں ہیں فیل نہیں کرواتے, کیونکہ اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. ان کی ایک التجا ہے کہ میں کلینک ڈالنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر, ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں جہاں پہ برے بھی ہیں, تو ڈونیٹ کرتے ہیں. ان کا نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ, ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا. ان کی سٹوری کے لیے کامنٹ بھی کیجیے گا, کیونکہ یہ صرف اپنے کلینک کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں. سفید پوش لوگ ہیں, اسکرین پہ آنا نہیں چاہتے. پتہ نہیں کس طرح ہم نے ان کو اس چیز کے لیے اسٹرگل کیا کہ آپ آئیں, انٹرویو دیں تاکہ آپ کی سپورٹ ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سٹوری ایک موٹیویشنل بھی تھی, ہارٹ ٹچنگ بھی تھی. ہارٹ ٹچنگ کی کیسے تھی وہ بھی آپ نے سنی, اور موٹیویشنل تھی وہ بھی آپ نے سنی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر رشید کو اجازت دیں, اور دیکھتے رہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں کو میرا.